جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، قرآن مجید کا 10واں پارہ سورہ انفال کے ان کلمات سے شروع ہوتا ہے اور وَاعْلَمُوا کے لفظ سے پہچانا جاتا ہے۔ سورۃ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر ہے اور اس سے متعلق بہت سے اہم امور زیر بحث آئے ہیں۔ غزوہ بدر دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار کو سزا تھی، جیسے پچھلے رسولوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی سزا یا آسمان سے عذاب کی شکل میں آتی تھی یا کسی زمینی عذاب کی شکل میں، لیکن یہ ایک خاص شکل تھی عذاب کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے ساتھیوں کے ذریعے سے کفار پر آئی۔ اور ہم اگلی صورت میں جا کر انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کفار کو سزا دینا چاہتا ہے۔ بہرحال اس صورت میں یہ مضمون زیر بحث آیا ہے، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، کہ یقیناً بدترین مخلوق اللہ کی نظر میں کفار ہیں، اور کفار کا اصل معاملہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اور کسی کے برے ہونے کے لیے اور بدترین بن جانے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی اللہ کے رسول کو، جو واقعی اللہ کا رسول ہو، اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دے۔ اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو کفار سے لڑنے کے لیے، اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے اور اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے پوری طرح مستعد ہونے اور مستعد رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ الی آخر الآیہ، کہ پوری طرح جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کو زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے مستعد کرو، تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو، دھمکا سکو۔ پھر غزوہ بدر میں پہلی مرتبہ چونکہ قیدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آئے، لہذا وہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مزاج کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے ان کے ساتھ نرم معاملہ فرمایا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بڑی سخت تھی کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین عزیز کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے، تاکہ واضح ہو جائے کہ ہماری دوستی اور ہماری دشمنی صرف اللہ کے لیے ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس شخص نے کسی سے محبت کی تو صرف اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے اور کسی کو دینے سے رک گیا تو اللہ کے لیے، تو گویا اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ لہذا یہاں پر بڑی سخت آیت آئی ہے کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسارا حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے ہاتھ کچھ قیدی لگیں اور ان کو زمین رنگین کیے بغیر وہ چھوڑ دے۔ اور یہ ان مقامات میں سے ہے کہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہلے سامنے آئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائیدی کلمات قرآن مجید میں بعد میں نازل ہوئے۔ سورہ انفال کے آخر میں پھر ایمان کی ایک تعریف آئی ہے، جیسے اس سورت کے شروع میں ایک تعریف آئی تھی۔ شروع میں جو تعریف آئی تھی وہ انفرادی سطح پر ایمان کی ایک تعریف تھی، اور اس کے آخر میں جو ایمان کی تعریف آ رہی ہے وہ اجتماعی سطح پر ایمان کی تعریف ہے۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض،
یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں ہجرت کی اور انہیں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یعنی یہ تو ہو گئے مہاجرین، اور والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی یعنی انصار، ونصروا، اور ان کی مدد کی، ان کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے ان کو استقبال کرنے کے لیے، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے حمایتی اور پشت پناہ ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور آخر میں جا کر فرمایا گیا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی نصرت کی، یہی سچے مومن ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی وہ صورت نازل ہوتی ہے جو ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہے، یعنی سورۃ البراءہ یا سورۃ توبہ، اس کے دو نام ہیں۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ چونکہ اس میں اللہ کے دشمنوں کو اس کے ساتھ لڑنے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی اسی حرکت کی بنیاد پر جس کا پہلے ابھی ذکر آیا ہے، لہذا اس صورت کے شروع میں آیا بسم اللہ نہیں ہے، فرمایا براۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری ہے ان لوگوں سے کہ الذین عاہدتم من المشرکین، مشرکین میں سے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جن لوگوں نے اے مسلمانوں تمہارے ساتھ معاہدے کیے تھے، لہذا اب انہیں مہلت دی جاتی ہے کہ وہ کچھ دیر زمین میں گھوم پھر لیں، اور اس کے بعد فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، پھر جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو مشرکوں کو قتل کرو، جہاں بھی انہیں پاؤ ان کا گھیراؤ کرو، انہیں پکڑو، اور ہر گھات میں ان کے لیے بیٹھو، ان کا شکار کرنے کے لیے۔ بڑی سخت آیت ہے یہ قرآن مجید کی۔ اس کے بعد جس آیت کا میں نے ذکر کیا تھا وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے، قاتلوہم، ان سے جنگ کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دے گا، ویخزہم، اور انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، ویشفی صدور قوم المومنین، اور مومن لوگوں کی، مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ اس لیے کہ خاص طور پر مہاجرین کے ساتھ جو ظلم انہوں نے روا رکھے ہوئے تھے قریش اور کفار نے، آج موقع دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ وہ بھی ان سے اس کا بدلہ لے لیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو ویلفیئر کے کام ہیں وہ بھی بڑے اونچے کام ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ویلفیئر کے کاموں کی اپنی ایک حیثیت ہے، لیکن ویلفیئر کے کاموں کو ایکویٹ کر دینا اللہ کے راستے میں جد و جہد اور اللہ کے راستے میں مصائب برداشت کرنے پر، یہ انصاف اور عدل کی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے کو برابر کر دیتے ہو ایمان لانے کے، اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے؟ نو، دے آر ناٹ ایکول ایٹ آل۔ اس کے بعد ایک اہم مضمون آیا آیت نمبر 23 اور 24 میں۔ وہ مضمون کیا ہے کہ مسلمانوں تمہارا اصل تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، لہذا تمہارے رحمی رشتے بھی اب ڈپینڈنٹ ہو جانے چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے ایمان پر۔ لہذا فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اے ایمان والو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ سمجھو اگر انہوں نے کفر کو آپٹ کیا ہے، کفر کو اختیار کیا ہے ایمان کے مقابلے میں۔ اور اس سے اگلی آیت میں تو بہت ہی دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین،
کہہ دو اگر تمہارے بھائی، تو اگر کہہ دو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اور وہ کاروبار جن کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، اور وہ گھر جو تم نے بڑے چاو سے بنوائے ہیں، اگر تمہیں اللہ کے رسول کی محبت سے، اور ان کی محبت کا بھی ثبوت کیا ہے؟ جہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، فتربصوا، تو پھر منتظر رہو، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ اور یاد رکھو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راہیاب نہیں کیا کرتا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اور اگر انسان اس نعمت سے محروم کر دیا جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کل کے کل خیر سے، کل کے کل نعمت سے محروم ہو گیا۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان سے ایک مستقل تقاضا ہے، خاص طور پر جب اللہ کے دین کو ضرورت ہو، وہ ضرورت فکری سطح پر کام کرنے کی ہو اور اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر نکلنے کی ہو، یا عام کانفلکٹ ہو جائے، مسلح تصادم ہو جائے اور اس وقت مسلمانوں کو مسلح ہو کر نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہو، اس وقت اگر مسلمان اس تقاضے کو پیٹھ دکھا دیں تو اس پر اللہ کا غضب کیسے بھڑکتا ہے، اس کا بھی ایک مشاہدہ کر لیجئے۔ 6 رکوع میں آیت سورہ توبہ کے یہ مضمون اپنی آخری یعنی آب کے ساتھ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ حالانکہ دنیاوی زندگی کی تو آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ اور ذرا کان کھول کر سنیے ناظرین، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تمہیں ریپلیس کر دے گا اور لوگوں سے۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس دین کے محتاج ہیں۔ ہم اس دین کے لیے قربانی نہیں دیں گے، گھر سے نہیں نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پٹوائے گا، غیروں سے ایک طرف کر دے گا۔ اور اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک وقت مسلمانوں کو پٹوایا تاتاریوں سے اور پھر انہی کو اسلام کا جھنڈا دبا دیا، وہی اسلام کے خادم بن گئے۔ تو یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں اوروں سے ریپلیس کرے گا۔ ولا تضرہ شیئا، اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اسی مضمون کو آگے چلایا گیا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی طرف سے کوئی کال آئے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے گھر سے نکلنے کی، کسی غزوے کی، اور وہ گھر میں بیٹھیں اور بہانے بنائیں، تو ان کا انجام کیا ہے، ان کی اللہ کی نظر میں حیثیت کیا ہے؟ فرمایا لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے، ایمان رکھنے والے اے نبی کبھی آپ سے ایکسکیوز نہیں کرتے، آپ سے اجازت نہیں طلب کرتے کہ وہ اللہ کے راستے میں نہ نکلیں۔ یقیناً آپ سے اجازت وہی طلب کرتے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی کال پر رسپونڈ نہیں کرتے، وہ منافقین ہیں۔ اور منافق کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ منافقت یا نفاق ایک بیماری ہے جو انسان کو لگ جاتی ہے۔ منافقت کا مرض بھی جب انسان میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے ماتھے پر کبھی لکھا ہوا نہیں آتا یہ ایک منافق ہو گیا ہے۔ ہاں، علامات سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نفاق کا مرض لگ گیا ہے، اور پھر فوراً سے رجوع کرنی چاہیے۔ اور ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہمیں یقیناً متوجہ ہونا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ یہ ایسا مرض ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ ان کے حق میں استغفار کریں، اللہ سے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن، خاص 70 دفعہ آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں، فلن یغفر اللہ لہم،
پھر بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا ہے۔ اب منافقین زبان سے تو انکار نہیں کرتے تھے، وہ کلمہ گو تھے، وہ اپنی زبان سے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن چونکہ ان کا یقین اللہ اور اس کے رسول پر ختم ہو گیا تھا، لہذا رب العالمین کا فتویٰ آ رہا ہے ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راہیاب نہیں کیا کرتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الا تنصروہ، اگر تم اللہ کے نبی کی مدد نہیں کرو گے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے دین کا قیام اصل میں ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن مجید دے کر، اور دین حق یعنی سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں کل کے کل دین پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ہاں یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی بری لگے، کتنی ہی ناگوار ہو۔ لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کے قیام کی ذمہ داری، اظہار دین حق علی الدین کلہ، یہ اصل میں ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی آپ کی بعثت کا اصل مقصد ہے۔ لہذا اب جو بھی اس مشن میں اپنی جان اور مال کھپاتا ہے، در حقیقت وہ دست و بازو بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا اسی حوالے سے کہا گیا ہے الا تنصروہ، دیکھو مسلمانوں، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اللہ تعالیٰ تو اس کی مدد پہلے ہی کر چکا ہے۔ کیسے کیسے اس نے مدد کی؟ اب یہاں پر ہجرت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے جو تائید اور نصرت فرمائی اس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ذہن میں لائیے گا کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے مشرکین، اور ہر خاندان کا ایک شخص جو تھا وہ مسلح کھڑا تھا، اور پلان یہ تھا کہ وہ دروازہ توڑ کر داخل ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں، اور وہاں یک بارگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے نکالا؟ حکم دیا کہ نکلو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں مٹھی پر خاک لیے ہوئے نکلے، اور وہ باہر جو لوگ کھڑے تھے ان پر ایسی کوئی کیفیت طاری تھی کہ وہ بظاہر کھڑے تھے لیکن حقیقت میں سو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں میں خاک ڈالتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، تو اس کا اشارہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کی اس وقت بھی مدد کر دی تھی، اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا مکہ مکرمہ سے، اور وَثَانِيَ اثْنَيْنِ، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اب اس کو بھی یاد کیجئے کہ قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاکی کا پیچھا کرتے ہوئے کھوجی کو لے کر عین غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے، اور پھر اللہ نے کیسے مدد کی، یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، تاریخ کا ایک بہت عظیم واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا راتوں رات ایک کبوتری کو کہ جا کے وہاں اپنا گھونسلہ بناؤ اور وہاں پر اپنا انڈے رکھ دو، اور ایک مکڑی کو حکم دیا کہ تم منٹوں میں اپنا جالا بن دو۔ اچھا، اب یہ دونوں کیا تھے؟ یہ نشانی تھے اس چیز کے کہ یہاں مہینوں سے کوئی شخص جو ہے وہ داخل نہیں ہوا، اس لیے کہ جہاں سے لوگوں کی آمد ہوتی ہے، گزر ہوتی ہے، وہاں جالا نہیں بنا جا سکتا، اور جہاں کبوتری انڈے دیتی ہے، یعنی پہلے کچھ دن لگتے ہیں اس کو گھونسلہ بناتے ہوئے، پھر گھونسلہ بنانے کے بعد وہ اس میں انڈے دیتی ہے، لیکن اگر انڈے بالکل سیٹ پڑے ہوئے ہوں تو یہ بھی ایک چیز علامت ہوتی ہے اس چیز کی کہ یہاں کافی دنوں سے کوئی شخص جو ہے وہ نہیں داخل ہوا۔ تو اسی لیے ابو جہل نے کوسا اس کھوجی کو، اس نے کہا کہ جی میرا علم تو یہ کہتا ہے کہ یہاں سے آگے وہ دونوں نہیں گئے۔ ابو جہل نے اسے کو جو ہے مت ماری تمہاری، بڑا کھوجی بنا پھرتا ہے، اس غار میں تو کوئی مہینوں سے داخل نہیں ہوا، تو اس میں
محمد اور ابوبکر کیسے داخل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ؟ اس نے کہا کہ جی بس میرا علم یہی کہتا ہے۔ تو ابو جہل وہاں پر ناک منہ پھلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا چپکے سے کہ اللہ کے رسول، اگر غلطی سے بھی ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا، یعنی سچویشن اس طرح تھی کہ وہ غار کا دہانہ جو تھا اس میں نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جہاں کھڑا ہوتا ہے کوئی شخص اس کی رینج میں تو وہ بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، یعنی آنکھوں کی رینج میں، لیکن اگر کوئی سیدھا نیچے دیکھے تو وہاں بالکل اسی سیدھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر تشریف فرما تھے۔ لہٰذا حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اگر غلطی سے بھی ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہم بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ تو اس کو یہاں پر کوٹ کیا گیا کہ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، کہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے اس کنسرن کے جواب میں کہ اگر غلطی سے بھی انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے، لا تحزن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر ڈونٹ وری، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی حاصل تھی اور آج بھی حاصل ہے، دین تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معجزانہ طریقے سے بھی اپنے نبی کو کامیاب کرا سکتا ہے، لیکن اگر تم میرے نبی کا دست و بازو بنو گے تو تمہارے لیے درجات کی بلندیاں ہی بلندیاں ہوں گی، لیکن ہمارے نبی کا نہ تم کچھ بگاڑ سکو گے اور نہ کافر کچھ بگاڑ سکیں گے۔ آگے جا کر اسی حکم کو پھر دہرایا، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنا اپنی جان اور مال کے ساتھ، یعنی اس رکوع کا یہ خاص موضوع ہے۔ پھر دیکھیے اس کو دہرایا گیا، انفرو، نکلو، خفافا و ثقالا، ہاں ہلکے ہو یا بھاری، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اور اس پر مفسرین نے بڑی خوبصورت الفاظ میں یعنی ایکسپلین کیا ہے یہ بھاری اور ہلکے سے کیا مراد ہے، کہ تم تندرست ہو یا بیمار، تم توانا ہو یا کمزور، تم مالدار ہو یا تنگ دست، جس حال میں بھی ہو نکلو اللہ کے راستے میں اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ اور پھر جو سائیکالوجی ہے نفاق کی اسے بیان فرمایا گیا کہ لو کان عرضا قریبا، کیونکہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں، اور غزوہ تبوک کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، سفر بہت طویل، یعنی پہلے تو بدر تک کا سفر تھا، احد تو بالکل مدینہ منورہ سے باہر تھا یا مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی گئی تھی، لیکن اب وہ تبوک جانا تھا۔ پھر موسم بہت شدید، انتہائی گرم موسم، مزید برآں یہ کہ معاشی اعتبار سے ایک بہت بڑا ٹیسٹ یہ تھا کہ کھجور کا پھل پکا ہوا تھا اور اب پھل اتارنے کا موسم تھا۔ جیسے پنجاب کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ جب کٹائی کا موسم ہوتا ہے تو پھر کسان یا ذمہ دار اور کسی کام میں اپنے آپ کو انگیج نہیں کرنا چاہتا، تو وہ موسم تھا کہ جس میں وہ کال دی گئی اور صحابہ کرام کی اکثریت نے اس کال کو رسپونڈ کیا اور منافقین نے اسے اوائڈ کیا۔ منافقین چونکہ کلمہ گو تھے، اور اگرچہ جیسا کہ یہاں بیان ہوا کہ وہ جان اور مال بچا بچا کر رکھتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، لگانے اور کھپانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے وہ گریز کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت انہیں اپنے سایہ میں لیتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی استغفار کرتے تھے، ان کے لیے بھی اللہ سے مغفرت مانگتے تھے۔ تو بڑے دو ٹوک الفاظ میں آیت نمبر 80 کے اندر ارشاد فرما دیا گیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، خاص 70 دفعہ استغفار کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق کے اس مہلک مرض سے بچائے، اس لیے کہ انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا،
اور یہ اندر سے انسان کے ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے. انسان یہی سمجھتا رہتا ہے، مسلمان یہی سمجھتا رہتا ہے کہ وہ پکا مومن ہے، حالانکہ اس کے دل میں ایمان کی پونجی باقی نہیں ہوتی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة